تو جی سارے پلانٹس میرے شفٹ ہو چکے ہیں اس پاٹ میں. 2 پاٹ بنائے ہیں میں نے. اب اینڈ پہ اس پہ پانی ڈالوں گا میں. مٹی کافی خشک ہو رہی ہے اور اب ساتھ ساتھ جو بڑھتے جائیں گے میں مو اسٹک پہ چڑھاتا جاؤں گا. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ویل پلانٹیڈ. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے منی پلانٹ کا ایک جو پوٹ تھا میرا. دیکھیں اس کی یہ کافی خراب حالت تھی. اس پہ موسٹک پہ یہ میرا کافی بڑا پلانٹ تھا منی پلانٹ کا. تو یہ اب سردیاں گزری ہیں، کافی یہ سالوں سے لگا ہوا تھا اسی پوٹ میں. تو اس سال تو اس کی کافی خراب حالت ہو گئی ہے اس کی. تو اب میں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے میں سارے پلانٹ کو نکالوں گا اور جتنی بھی اس کی خراب برانچز ہیں ساری نکال دوں گا. ایک اور پوٹ بھی ہے میرے پاس اس طرح خراب ہوا، اس میں سے کچھ پلانٹس نکالوں گا اور میں نئی مٹی ڈال کے نئی کھاد ڈال کے اس میں یہ شفٹ کروں گا. دیکھیں یہ سارے میں کٹ کر دوں گا اس کی برانچز جتنی بھی ہیں خراب. صرف جو ہیلدی برانچز ہیں وہ رہنے دوں گا میں. چلے سب سے پہلے میں نکالتا ہوں اس کی مٹی کو. یہ میرا کافی بڑا پوٹ ہے اور مٹی بھی اس کی دیکھیں کافی ہارڈ ہوئی ہے. اس کی مٹی کو تھوڑا نرم کریں گے ہم. تو یہ دیکھیں میں نے اوپر سے ساری مٹی نکال دی ہے. جتنے بھی میری خراب اس کی برانچز تھی وہ ساری نکال دی ہیں میں نے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ روٹس بھی نکلی ہیں. میں دیکھوں گا جو اس میں ہیلدی برانچز ہیں روٹس کے ساتھ ہیں وہ میں لگا دوں گا. اور ابھی جو کہ فروری چل رہا ہے تو اس کی کٹنگ بھی آسانی سے چل سکتی ہے. اگر روٹس نہ بھی ہوں تو میں دیکھوں گا کہ جو ہیلدی برانچز ہیں وہ میں لگا دوں گا مٹی میں. تو یہ دیکھیں یہ مٹی نکلی ہے. صرف ایک برانچ میں نے پوٹ کے اندر ہی رہنے دی ہے کیونکہ اس کی جو روٹس ہیں وہ موسٹک کے اندر کی گئی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں یہ روٹس زمین میں ہیں اور کچھ روٹس اس کی دیکھیں جو ایئر نوڈز ہوتی ہیں وہ موسٹک کے اندر انہوں نے فکس کیا خود کو. تو اب میں نے نکالی تھی یہ خراب ہو جائے گی، اس وجہ سے میں نے اس کو رہنے دیا اس کے اندر ہی. اور مٹی میں اوپر سے ایسے بھر دوں گا. یہ اس کو میں ساتھ لگا رہنے دوں گا اس برانچ کو. یہ ہیلدی برانچ لگ رہی ہے تھوڑی، اس وجہ سے میں نے اس کو نکالا نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ہی میں مٹی بھر دوں گا. اب یہ جو مٹی میں جتنی میں نے مٹی نکالی ہوئی ہے اس کو مٹی میں تھوڑی کھاد ڈالیں گے ہم. یہ دیکھیں جتنی یہ گلی سڑی برانچز تھی اس کی میں نے ساری نکال دی ہیں. مٹی میں آلریڈی تھوڑی تھوڑی کھاد ہے لیکن میں مزید ڈالوں گا. دیکھیں میں نے اس میں جو مینگنوں کی کھاد ہے وہ ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑی سی DAP ڈال دوں گا کیونکہ یہ مٹی کافی عرصہ ہو گیا اس مٹی کو اسی پاٹ میں ڈالے ہوئے. کھاد بھی میں نے نہیں ڈالی تھی تو میں تھوڑے سے DAP ڈال دوں گا، بہت زیادہ نہیں ڈالنی. یہ تقریباً اتنی کافی رہے گی کیونکہ اس کا پاٹ کافی بڑا ہے، 10 انچ سے زیادہ کا پاٹ ہے یہ. تو یہ میں ساری مٹی اس مکس کر دوں گا اس میں اینڈ پہ اچھے طریقے سے میں مکس کر دوں گا مٹی کو تاکہ سارے جو اجزاء ہیں جتنے بھی کھاد کے وہ ساری مٹی میں برابر طور پر مکس ہو جائیں. اور مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی مٹی ہے، بھربھری مٹی ہے. اوپر والی سطح تھوڑی بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ سخت ہو گئی تھی، اندر سے یہ کافی اچھی مٹی نکلی ہے اس پاٹ میں کی. اور مٹی تقریباً تیار ہو چکی ہے اور مٹی کو میں بھر دوں گا پاٹ کے اندر. یہ جو ایک برانچ ہے اس کو میں نیچے ساتھ فکس کر کے اور مٹی بھرتا ہوں ساتھ. فروری کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں جتنے بھی ہم نے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں آسانی سے پودوں کی، کیونکہ اب نئی گروتھ آئے گی انشاءاللہ جب موسم سٹارٹ ہوگا باہر کا مارچ سے. تو اس سے پہلے جتنی بھی رپورٹنگ اپنی کرنی ہے وہ کر لیں. تو یہ دیکھیں میں نے پٹی پوری بھر لی ہے اور میں اب آپ کو دوسرا پاٹ دکھاتا ہوں جس میں سے میں نے کچھ پودے نکالنے ہیں. یہ دیکھیں یہ میرا دوسرا پاٹ ہے، اس میں کچھ ہیلدی برانچز جتنی ہیں وہ میں نکال لوں گا.
تو میں ان کو ان کی برانچز میں کٹنگ تیار کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں لگا کر۔ تو یہ دیکھیں جی میری ساری کٹنگز لگ گئی ہیں اب پوٹ کے اندر۔ ایک جو کٹنگ پہلے سے لگی ہوئی تھی وہ تو موس اسٹک کے ساتھ تھی، لیکن باقی جتنی بھی کٹنگز ہیں میں نے موس اسٹک سے تھوڑا سا فاصلے پہ لگائی ہیں۔ تقریباً دیکھیں اتنا فاصلہ لازمی رکھنا چاہیے تاکہ موس اسٹک کے ساتھ بہت زیادہ ٹچ نہ کرے کٹنگ، کیونکہ پھر وہ گلنے کا احتمال ہوتا ہے کٹنگ کا۔ اب جو کٹنگ بڑھے گی میں موس اسٹک کے اوپر چڑھا دوں گا، اس کو ڈوری کے ساتھ میں لپیٹ کر موس اسٹک کے اوپر چڑھاؤں گا اس کو۔ جتنی بھی اس کی نوٹس نکلتی ہیں وہ موس اسٹک کے اندر ہم لگاتے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ نوٹس کافی گئی ہوئی ہیں اس کے اندر، پہلے والی جو پرانی اس کی میری کٹنگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ باقی ساری میں اس طرح اوپر چڑھا دوں گا اس پہ، تو یہ آگے سے گروتھ کرتی جائے گی۔ یہ دوسرا پوٹ ہے دیکھیں جو میں نے خالی کیا تھا، اس میں نے کچھ کٹنگز لگا دی ہیں۔ اس کے میں سینٹر میں کوئی لکڑی یا کوئی اس طرح کا لوہے کا کوئی پیس لگا کر میں وہ کر سکتا ہوں اگر موس اسٹک نہیں ہے تو۔ ان پہ ڈال دیں گے ہم اس میں پانی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مٹی کافی خشک ہے۔ پانی ایک دفعہ بھر کے ڈال دیں گے، اس کے بعد جب مٹی خشک ہوگی تو تب ڈالیں گے۔ پانی پہلی دفعہ اتنا ڈال دینا چاہیے تاکہ نیچے سے جو ڈریننگ والا ہے اس سے نکل جائے، پانی ساری مٹی گیلی ہو جائے گملے کی، اور اس کے بعد جب مٹی خشک ہو تب ڈالیں۔ ساتھ ساتھ میں سپرے کرتا رہوں گا کیونکہ کٹنگز لگائی ہوئی ہیں، کچھ نئے پودوں شفٹ کیے ہوئے ہیں، تو سپرے کرتے رہیں گے ہم۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔